جب تک ہے تیرے بس میں تو کرے جا یہ ڈرامہ، ابھی کچھ لوگ ہیں جو تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا، ایک مضمون میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں اردو ڈرامہ نگاری کے فنی عناصر جو ہیں ان پہ بات کروں گا۔ اس میں بات کریں گے ہم آغا حسر کشمیری جو ہیں ان کا لکھی ہوئی کتاب میں جو بتائے گئے ہیں اردو ڈرامے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان پہ بات کریں گے۔ یہ مضمون اردو GIC لیکچرار کا جو فائنل ایگزام ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں معروض سوالات تو آئیں گے ہی 50، اور اس کے بعد میں ساتھ میں اس میں مضمون نگاری آئے گی، اور جس میں بہت سے ٹاپک شامل کیے گئے ہیں۔ اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اردو ڈرامہ کو، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ مضمون لکھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ BA فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور اس MA میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، جلدی سے پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، فنی تخلیق کا عمل اس وقت تکمیل کو پہنچتا ہے جب قوت حواس اور ادراک سے پیدا ہونے والے احساسات و جذبات الفاظ و معنی کے لباس میں زیب تن ہو جائیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مشاہدات و تجربات کا جو عکس ذہن کے پردے پر نمودار ہوگا اسی کو ذہن ظاہر کرتا ہے۔ ڈرامہ کو اسی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن دیگر اصناف سخن کے مقابلے صنف ڈرامہ ایک مختلف چیز ہے۔ در حقیقت یہ کوئی کتابی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے جو اسٹیج کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے اہم فنی عناصر پلاٹ، مکالمے، کردار اور ماحول وغیرہ ہیں۔ تعریف: ڈرامہ یونانی لفظ ڈرو سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا یا عمل یا ایکٹ کرنا۔ اسی وجہ سے انگریزی میں ڈرامے کے لیے ون ایکٹ یا ٹو ایکٹ کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ سیلڈن چینی کے بقول ڈرامہ اس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں میں کرتا ہوں، اور جس کا اطلاق کی کوئی چیز پر ہوتا ہے۔ بقول ارسطو جو ہیں وہ انگریزی کے پہلے ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں۔ ارسطو کا کیا ہے؟ ارسطو ڈرامہ انسانی افعال کی ایک ایسی نقل ہے جس میں لفظ اور موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محض گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسے کہ ہوتے ہیں، یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے۔ بقول طارق سعید، ڈرامہ کسی قصے یا واقعے کو اداکاروں کے ذریعے تماشاؤں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ مذکورہ تعریفات میں کرنا کیا ہوا، کر کے دکھائی ہوئی چیز جیسے الفاظ کی تکرار ڈرامے میں عمل کی اہمیت کی طرف مشیر ہے۔ ڈرامے کے متعلق بات صاف ہے کہ یہ دیگر اصناف سے مختلف ہے اور اس کی تکمیل بغیر اسٹیج کے مشکل اور ناممکن ہے۔ ڈرامے کے وجود کے اسباب: ڈرامے کے وجود میں آنے والی محرک دو انسانی جبلتیں ہیں۔ پہلی اظہار ذات اور دوسری لفاظی۔
اظہار ذات سے مراد انسان کا اپنے احساسات و جذبات اور اپنی کیفیات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ لفظی کا مادہ بھی انسانی فطرت میں ازل سے موجود ہے۔ بچوں کو توتلی زبان میں نقل اتارنا، پاؤں چلنا، کسی کو چڑھانے کے لیے اس کی آواز اور حرکات کی نقل کرنا انسانی فطرت ہے۔ بقول ارسطو، انسان اسی وجہ سے دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے کہ وہ سب سے زیادہ نقال ہے اور اسی کی ہیبلت کی وجہ سے اپنی پہلی تعلیم پانا ہے۔ ڈرامے کے فنی عناصر ڈرامانہ محض مکالمے میں لکھی ہوئی تحریر کا نام ہے، نہ محض واقعات و کردار کا مجموعہ ہی تفریحی ہے، بلکہ اس کے اجزاء میں پلاٹ، کردار، مکالمہ اور زبان شامل ہے۔ ساتھ ہی رنگ، صورت، روشنی، سایہ اور سکوت و خاموشی بھی اسی کے اہم عناصر ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح عمارت کی تکمیل کے لیے نقشے کے بعد اینٹ، ریت، مٹی، سیمنٹ، لوہا، لکڑی، کاریگری اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ہی مزید خوبصورت بنانے کے لیے رنگ و پنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول ارسطو ڈرامے کے فنی عناصر 6 ہیں، یعنی ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 عناصر بتائے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا پلاٹ، دوسرا کردار، تیسرا مکالمہ، چوتھا زبان اور پانچواں موسیقی اور چھٹا جو ہے آرائش۔ عناصرت رحمانی ان فنی عناصر کے متعلق لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ڈرامے میں حسب ذیل فنی لوازم یا اجزائے ترکیبی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزوری یا غائب ہوتا، ڈرامہ مکمل شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ پہلے پلاٹ کیا ہے؟ موضوع یا کہانی کا مواد یا پھر نقص مضمون۔ دوسرا کیا ہے؟ کہانی کا مرکزی خیال یا تھیم۔ تیسرا کیا ہے؟ آغاز۔ چوتھا کردار و سیریت اور سیریت نگاری اور پانچواں مکالمہ، چھٹا تسلسل۔ کشمکش اور ضبط۔ اس کے بعد میں تصادم اور نقطہ عروج۔ اس کے بعد میں کلائمیکس۔ یہ اس کے 8 اجزائے ترکیب بتائے گئے ہیں۔ یہ بتائے کس نے ہیں؟ 6 اجزائے ترکیب بتائے ہوئے ہیں ارسطو نے، اور یہ 8 بتائے ہوئے ہیں آرائش سیریات رحمانی نے۔ اس کے بعد میں پلاٹ اور واقعات کی منطقی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں، یعنی کہانی کو ترتیب دینا پلاٹ کہلاتا ہے۔ کہانی اور پلاٹ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ میں اسباب و علل کا سہارا لیا جاتا ہے اور کہانی میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کو ای ایم فارسٹر نے بہت بہترین اور آسان مثال سے سمجھایا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ مثال ملاحظہ ہو، بادشاہ مر گیا اور رانی مر گئی، یہ ایک کہانی ہے۔
اسی کو اس طرح کہنا بادشاہ مر گیا اور اس کے غم میں رانی مر گئی، یہ پلاٹ ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ ڈرامے میں پلاٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عمدہ اور اچھے پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ایک خاص ڈھنگ کی ہوتی ہے، واقعات میں تسلسل، ربط اور آہنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر واقعات مربوط ہو تو اکہرے پلاٹ کہلاتا ہے، اور مربوط نہ ہو تو تہدار پلاٹ کہلاتا ہے۔ بقول امتیاز علی تاج پلاٹ کے بارے میں کہتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز علی تاج، یاد رکھنا، امتیاز علی جو تاج ہیں انہوں نے 3 طرح کے پلاٹ بتائے ہوئے ہیں۔ ارسطو نے 6 بتائے ہوئے ہیں اور آرائش شریعت نے 8 بتائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا سادہ، مخلوط اور تیسرا ہے مرتب۔ ملاحظہ ہو، یہ 3 طرح کے بتائیں۔ سادہ پلاٹ کے ڈراموں میں واقعات کسی قابل قبول نقطہ آغاز سے پڑھ کر براہ راست کسی ایسے انجام کو پہنچتے ہیں جیسے بوجھ لینا مشکل نہیں ہوتا۔ سادہ پلاٹ کے بہترین ڈرامے عموماً وہ ہوتے ہیں جن میں ایک اٹل انجام کی طرف بے ترغیب پڑھنے کا احساس پیدا ہو۔ مخلوط پلاٹ میں ڈرامہ ہموار کی طرح مڑتا ہے کہ نتیجہ توقع کے خلاف نکل آتا ہے۔ امتیاز علی تاج رونق کے ڈرامے دوم لاہور، یہ امتیاز علی تاج کی کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے رونق کے ڈرامے دوم، لاہور سے یہ شائع ہوئی، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ امتیاز علی تاج نے ابتداً 3 پلاٹ کا ذکر کیا ہے، مگر تفصیل انہوں نے صرف 2 ہی کی بیان کی ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ کے متعلق ماہرین لکھتے ہیں کہ اکہرا اور سادہ پلاٹ زیادہ موزوں اور مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈرامے میں ابتدا، وسط اور آخر واضح طور پر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اکثر ناقدین نے پلاٹ کو 6 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ طارق سعید کی زبانی ملاحظہ ہو۔ اب یہ طارق سعید ہیں، یہ کیا کہتے ہیں پلاٹ کے بارے میں، انہوں نے کتنے طرح سے بتایا ہوا ہے؟ 6 طرح سے انہوں نے بھی واضح کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آغاز یا تمہید، ابتدائی یا واقعہ، عروج کی شروعات، اور اس کے بعد میں عروج یا منتہا، اس کے بعد میں تنزل، انجام۔ آغاز کا مقصد آئندہ آنے والے افعال و اعمال کے متعلق مناسب اشارات کرنا، مواد کے متعلق ضروری واقفیت پیدا کرنا، کرداروں کا تعارف کرانا تاکہ آنے والے واقعات کا سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے، کوئی الجھن اور دشواری نہ رہے۔ دوسرا، ابتدائی واقعہ ڈرامے کے عمل میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہیں سے سامعین کے روبرو ڈرامے کا پہلا منظر پیش ہوتا ہے اور ڈرامے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کسی بیان یا منظر سے تو ڈرامہ شروع نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرداروں کے تعارف سے ہی آغاز کرنا مناسب ہے۔ اسی لیے ڈرامے کا آغاز ایک ایسے واقعے کے عمل ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سامعین کا پورا دھیان ڈرامے کی طرف مبذول کیا جا سکے۔ عروج ڈرامہ اس مرحلہ میں پورے طور پر عروج پر ہوتا ہے جہاں ڈرامے کے دوسرے مرحلے میں واقعات کا انتخاب تھا، وہیں اس حصے میں
ان واقعات کی ترتیب وار پیشکش کی جاتی ہے۔ اس سے پلاٹ میں عجیب قسم کا ایک الجھاؤ ظاہر ہوتا ہے اور سامعین پوری طور پر ڈرامے سے محجوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں 4 نمبر پہ ہے نقطۂ عروج۔ نقطۂ عروج میں ڈرامے کے اس حصے میں مختلف اور متضاد قوتوں کی کشمکش عروج و کمال پر پہنچ کر ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ ان میں سے ایک کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اور قصے کا انجام نظر آنے لگتا ہے۔ بقول صفدر آہا، نقطۂ عروج غیر متوقع طور پر پلاٹ کے تصادم کو انتہائی کمال کے درجہ کو پہنچنا ہے۔ انہی کی زبانی ملاحظہ ہو۔ کس کی زبانی ہے؟ یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے صفدر آہ کے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبانی ہی ملاحظہ ہو۔ نقطہ عروج کے معنی ہیں پلاٹ کے تصادم کو خلاف توقع انتہا کو پہنچ جانا، جس سے ذہنی اور جذباتی توازن درہم برہم ہو جائے۔ 5 نمبر پہ کیا ہے؟ تنزل ڈرامے کے اختتام سے پہلے کا حصہ ہے، تنزل کہلاتا ہے۔ جیسے ماڈرن ڈرامے کی حیثیت سے متعارف ہے۔ منتہی حصہ میں چیزیں الجھی ہوئی لگتی ہیں، وہیں اس حصے میں چیزیں سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جو رفتہ رفتہ انجام کی طرف بڑھتا ہے اور پلاٹ مطمئن ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پہ انجام پلاٹ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی حصے میں ڈرامائی تصادم کے ایسے پہلو ظاہر ہوتے ہیں جن سے تکمیل کا احساس ہوتا ہے اور اسی حصے پر آ کر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ تصادم ڈرامے کا فنی عناصر کا اہم جزو ہے، البتہ اجزائے ترکیبی کا اس کا شمار نہیں ہوتا۔ ترکیبی میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ ڈرامہ خواہ المیہ ہو یا تربیہ، اس کے بغیر اس کا وجود میں آنا مشکل ہے۔ تصادم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بھی 2 قوتوں میں 2 ارادوں یا مقاصد کے درمیان ہوتا ہے، کبھی کرداروں میں، کبھی کردار و ماحول، کبھی کردار و تقدیر میں، کبھی ایک سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی سے، کبھی نیکی اور بدی میں، کبھی موت اور زندگی میں، کبھی فرض اور محبت میں، کبھی عقائد سے اور کبھی کردار کے اندر کے متضاد رجحانات کا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ڈرامے میں غیر معمولی اہمیت کردار ادا کرتا ہے اور ڈرامہ کا سارا دار و مدار کردار پر ہی ہوتا ہے۔ ڈرامے میں کردار تخلیق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اظہاری سانچہ اور ڈھانچہ بنا دیا جائے، بلکہ نفسیات کو اجاگر کر مقصود ہوتا ہے۔ کردار لکھتے وقت فنکار جس قدر اپنے داخلی جذبات و احساسات کی رنگ و آمیزی جتنی کم کرے گا، ڈرامہ اتنا ہی دلچسپ اور مؤثر ہوگا۔ کردار نگاری سے متعلق محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، محمد حسین آزاد جو ہیں بہت بڑے نقاد ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں ڈرامہ آپ محض اپنے لیے نہیں لکھتے
قلم اٹھاتے ہی آپ کو مختلف کرداروں کو ڈھالنا پڑتا ہے، اور ان میں اکثر کردار آپ کی تخلیق ہونے کے باوجود آپ کی ذات سے الگ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے یہ بات کہی ہے۔ ادبیات شناسی، نئی دہلی سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1989 میں۔ کرداروں کے جذبات و نفسیات کو نمایاں کرنے اور ان کی شخصیت کو مؤثر بنانے میں مندرجہ ذیل صورتیں معاون ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کردار کو دوسرے کردار سے گفتگو۔ نمبر 2، کسی کردار کے بارے میں دوسرے کرداروں کا اظہار خیال۔ اور نمبر 3، واقعات اور ڈرامے کی اندرونی فضا سے کرداروں کی شخصیت پر روشنی ڈالنا۔ کردار نگاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کردار نگاروں کی زبانی ایسی گفتگو پیش کی جائے جو عین فطری ہو، تماشائی یہ سمجھے کہ یہ بالکل عام انسانی کردار ہے، اور سامعین و ناظرین کی دلچسپی میں اضافہ کا سبب بن سکے۔ اسی کو آغا حشر کاشمیری لکھتے ہیں، جس طرح کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے چٹنی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈرامے کو دلچسپ بنانے کے لیے بڑے عجیب و غریب کردار پیش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بات آغا حشر کاشمیری نے کہی تھی، اور ان کی کتاب کا نام ہے ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ۔ یہ محمد شفیع مالیگاؤں کے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب شائع کی تھی 1988 میں۔ صفحہ نمبر 13 پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد میں 3 نمبر پہ مکالمہ کرداروں کی طرح مکالمے بھی ڈرامے میں اہم درجہ رکھتا ہے۔ اسی کے ذریعے کردار ایک دوسرے کردار سے یا سامعین سے مخاطب ہوتا ہے، تبادلہ خیال کرتا ہے۔ اسٹیج ڈرامے میں حرکت و عمل اور اجسام کی موجودگی کے مقابلے میں مکالمے کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ ڈرامے میں کیا کہا سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے۔ وقول ارسطو، مکالمہ ایک تاثر ہے، اور وہ اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ کون؟ ارسطو لکھتے ہیں، اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ تیسرا درجہ تاثرات کو حاصل ہے۔ اس عنصر کا تعلق ان تمام سچی اور مناسب باتوں کے بیان کرنے سے ہے جن کا دار و مدار مکالمے میں سیاست اور خطابت کے فنون پر ہے۔ تاثرات میں کچھ کہا جا سکتا ہے، سب شامل ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ کسی امر کو مثبت طریقے پر ثابت کرنے یا فنی طریقے پر، یا محض کسی عام رائے کا اظہار کرے۔ یہ عزیز احمد فن شاعری کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، دہلی سے یہ شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں مکالمے میں متقاضائے حال اور کردار کے ذہنی سطح کا مکمل خیال رکھا جائے۔ مکالمے میں فطری معاشرات کی عمدہ عکاسی کے لیے مختلف طبقات کی زبان پر دسترس بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مکالمہ موزونیت، تکرار، بے ربطی اور ایہام سے پاک ہو۔ چوتھے نمبر پر زبان ڈرامے میں زبان کا مسئلہ بہت ہی مختلف اور گنجلک ہے۔
ڈرامے میں زبان کی اہمیت دو چند اس لیے بھی ہے کہ ڈرامہ کردار نگاروں کے عمل و گفتگو کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور گفتگو کسی نہ کسی زبان میں ہوتی ہے۔ زبان کے متعلق ارسطو کا کہنا ہے، الفاظ کے ذریعے تاثرات کے ظاہر کرنے کو زبان کہتے ہیں۔ ارسطو بوتیقہ، ترجمہ عزیز احمد، فن شاعری، یعنی ارسطو کی کتاب ہے۔ ارسطو نے اپنی کتاب وطیقہ میں لکھا ہے، جس کو ترجمہ کیا تھا عزیز احمد نے، اور یہ فن شاعری کے نام سے اس کتاب کو شائع کیا تھا 1977 میں۔ ڈرامے کی زبان کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈرامے کی زبان کا انحصار اس کے موضوعات پر ہوتا ہے یا کسی ہلکے پھلکے سماجی مسائل پر کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ دونوں موضوع کی زبان میں قدرتاً فرق ہوتا ہے۔ ڈرامے کی زبان میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا کہ آیا ڈرامہ نظم کی شکل میں ہے یا نثر کی شکل میں، کیونکہ دونوں کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ ابتدا ڈرامے کی زبان منظوم تھی، بعد میں رفتہ رفتہ اس نے نثر کی شکل اختیار کر لی۔ ڈرامے کی زبان صاف، سلیس اور آسان ہو، ایسا محسوس ہو کہ وہ ڈرامے کی زبان ہے، اس سے ڈرامے کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، عوام و خاص پر ہر ایک کی وہاں تک رسائی ہو پائے گی۔ قدیم یونانی ڈرامہ نگار اسکائلس کا خیال تھا کہ ڈرامے کی زبان بول چال کی زبان سے الگ ہونی چاہیے۔ ارسطو بھی اسی خیال کا حامی تھا، لیکن یونان کے ہی دوسرے المیہ نگار کا کہنا تھا کہ ڈرامہ نگار کو چاہیے کہ وہ ڈرامے میں روزمرہ کی زبان استعمال کرے، کیونکہ ڈرامے کے تماشائی ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈرامہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کو خیال رکھے کہ اس کے ڈرامے کے سامعین اور ناظرین کون لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی زبان کیا ہے، ان کی تعلیمی اہلیت کیا ہے اور ان کی پسندید و ناپسند کیا ہے۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈرامہ ترتیب دے اور زبان استعمال کرے۔ 5 نمبر پہ موسیقی بھی ڈرامے کے ایک اہم ترین حصے میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا سیدھا اثر سامعین پر مرتب ہوتا ہے۔ ارسطو موسیقی کو 5واں درجہ دیتا ہے۔ موسیقی کے ذریعے ڈرامے میں خوشی اور غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کسی کو آگاہ اور خبردار کیا جا سکتا ہے، یا کسی پر موسیقی کے ذریعے بحثیت و دہشت کی کیفیت بھی طاری کرائی جا سکتی ہے۔ 6 نمبر پر آرائش ڈرامے میں اثر مرتب کرنے کے اعتبار سے اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ ارسطو آرائش کو 6واں اور آخری درجہ دیتا ہے۔ وہ اس کو اہم جز کے طور پر شمار نہیں کرتا۔ اس بابت اور ارسطو کا خیال ہے کہ اس کا تعلق شاعر سے زیادہ کاریگر سے ہے۔ خلاصہ، ڈرامہ مکالماتی تحریر، واقعات، کردار، تخیل کی معراج اور تفریحی سامان کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس کا تانا بانا، پلاٹ، کردار، مقالہ، زبان، موسیقی، آرائش سے بنایا جاتا ہے۔ پلاٹ میں اکہرے کا ہونا زیادہ بہتر جانا جاتا ہے۔ ڈرامے میں ابتدا، وسط اور آخر کا واضح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ڈرامہ کا سارا دار و مدار کردار کی نوعیت اور شخصیت پر ہوتا ہے۔ جس طرح کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے چٹنی کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بات آغا حشر کاشمیری نے کہی ہے، چٹنی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈرامے کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں بھی بڑے عجیب و غریب کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ مکالمے کی حیثیت
ثانوی درجہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ڈرامے میں کیا کہا سے زیادہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ڈرامے کی زبان تماشائیوں کے اعتبار سے ہونی چاہیے صاف سلیف، آسان، موسیقی وغیرہ، غم خوشی کا اظہار ہو، اور آرائش بھی ڈرامے میں اپنی اہم شناخت رکھتی ہے۔ کہنے کا مطلب میں نے آج آپ کے سامنے بہت ہی رفتار سے اردو ڈرامہ نگاری میں فنی عناصر کیا ہے اس پہ بات کر لی۔ اس میں ووتیکا کا بیان کیا گیا تھا، یہ کتاب ارسطو کی لکھی ہوئی تھی، اور میں امید کرتا ہوں، اب مجھ کو خیال ہے کہ شاید اس کے ذریعے آپ اگر مضمون آتا ہے ڈرامے پہ تو آپ بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ڈرامے کی جو آغاز و ارتقاء ہے اس پہ میں مضمون پیش کر چکا ہوں۔ اب جو اگلا ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس میں یہ بات مضمون کے انداز میں ہی بات کریں گے، چونکہ پیپر جو ہے وہ مضمون کے انداز میں ہی ہونا ہے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔